اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو، وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر جب سودی نظام کی سختی سے ممانعات اور صدقات اور خیرات کی تاکید بیان کر دی گئی، تو پھر اب ایسے معاشرے میں قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جس معاشرے اور سماج کے اندر صدقات کی اہمیت زیادہ چلتی ہے اور سود کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو وہاں ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اور وہ چیز ہے قرض۔ اب ہر شخص تو صدقہ لے گا نہیں، ہر شخص زکوٰۃ لے گا نہیں، ہر شخص آپ سے آگے ہاتھ پھیلائے گا نہیں، تو اس کے پاس ایک معاملہ بچتا ہوا ہے قرض۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کی بھی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی یہ باہمی قرض لینے کے معاملات کو ایک دوسرے کے جھگڑے کا سبب بھی قرض بن جاتا ہے، تو جھگڑا نہ پیدا ہو، عدل و انصاف کے ساتھ کام ہو، قرض لینے اور دینے والے کے درمیان آسانی کا معاملہ ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کر دیا بہترین زندگی گزارنے کے لیے۔ دیکھیے شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں، سارے احکام کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بہترین نسخہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں یا کسی سے قرض لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اسے لکھ لیا کرو، عدل و انصاف کے ساتھ اسے مرتب کر لیا کرو۔ تین چیزوں کا حکم بیان کیا، ایک عدل کے ساتھ لکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ اس پر دو مسلمان مرد گواہ بن جائیں، یا اس کے علاوہ ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ یہ تین حکم اللہ رب العالمین نے نافذ کیا۔ ایک تو قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ لکھ لے، دوسرا اگر لکھنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آدمی دو مرد کو گواہ بنا لے۔ دو مرد نہیں مل رہے ہیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لے۔ اسلام دیکھو، عورت یہ ناقص العقل ہوتی ہے، عورت کا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ جذبات میں آ جاتی ہے، اس لیے ایک مرد کی گواہی پہ، یعنی دو عورتوں کی گواہی اکیلے ایک مرد کی گواہی مانی جائے گی۔ شریعت کا معاملہ یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَلَا يَابَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا۔ اور کاتب کو چاہیے، یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ رب العالمین نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے۔ جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے، اپنے اللہ رب العالمین سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی بیان کر دیا کہ اس سے مراد مقروض ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہوا رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، اس میں کمی نہ کرے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے،
تاکہ صاحب حق قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے، بیچارہ بچہ ہے، پاگل ہے یا کم عقل انسان ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ جو اس کا ولی ہے، جب یہ اس کا قرض دیا جا رہا ہے تو اسے عدل و انصاف کے ساتھ لکھائے، اس میں کمی بیشی نہ کریں۔ اللہ نے کہا اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کو نقصان میں مت ڈال دیا کرو۔ تو یہ اسلام ہے، اسلام پاگلوں کا بھی خیال کرتا ہے، اسلام بچوں کا بھی خیال کرتا ہے، اسلام معاشرے اور سماج میں رہنے والے تمام افراد کا خیال کرتا ہے کہ اس میں کسی کا نقصان نہ ہو۔ اولا يستطيع ان يمله هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بیان کیا جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ لو۔ اگر مرد نہ ملے، اگر مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس میں واضح طریقے سے بیان کر دیا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کہ جن کے دینداری اور ہوا نص سے معلوم ہوا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر مرد موجود ہیں اور آپ صرف اکیلے عورت کی گواہی لے رہے ہیں تو جائز نہیں ہے، سوائے ان معاملات میں جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ مدعی کی ایک قسم کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جبکہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھائے، فقہائے احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں، جبکہ محدثین اس کے قائل ہیں کیونکہ حدیث کے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے، اور دو عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو عورتوں کو اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی مرد گواہ نہیں مل رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دو عورتوں کو گواہ رکھیں گے اور ایک خود قسم کھائیں گے۔ یہ مسئلہ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن حدیث کے روح سے یہ مسئلہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص دو عورتوں کو، ایسی عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق چلنے والی ہو، عدل انصاف کا معاملہ کرنے والی ہو، تو دو عورتوں کو گواہ رکھے گا اور ایک مرد کی جگہ پہ اگر مرد نہیں مل رہے ہیں تو اس جگہ پہ وہ حلف نامہ لے گا، قسم اٹھائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ذالکم اقسط عند اللہ واقام للشہادۃ وادنا الا ترتابوا الا تکون تجارۃ عاذرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يزار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بكل شيء علیم۔ تاکہ ایک بھولی چوک کو دوسری یاد دلا دے، یعنی اگر کوئی عورت بھول چکی ہے تو ایک دوسرے کو یاد دلا دے گی، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائے تو انکار نہ کریں، یعنی جب کسی گواہ کو بلایا جائے کسی مسئلے کو لے کر تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس مدت کے مقرر ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی بھی درست رکھنے والی ہے اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ دیکھو یہ لکھنے کے فوائد اور اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی کہ گواہ کے فوت یا غائب ہونے کی صورت میں یہ تحریر کام آئے گی۔ کتنی بڑی بات ہے
کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تم گواہ رکھ لیا کرو، گواہ کے ساتھ ساتھ لکھ لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جسے تم گواہ رکھے ہو وہ فوت ہو جائے، وہ دنیا سے چلا جائے۔ اگر وہ آپ کا گواہ چلا جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں لکھی ہوئی چیزیں، تحریریں آپ کے کام آئیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کوئی چیز لکھی رہتی ہے تو وہ شک و شبہات نہیں پیدا کرتی ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس کی مدت کو لکھ لیا کرو، جو رقم لو اسے فوری طور پر نوٹ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس سے شیطان تمہارے ذہنوں میں وسوسہ نہیں ڈالے گا، آپ بہک نہیں سکتے ہو۔ لہذا جب بھی کوئی معاملہ کرو، لین دین کرو، تو اسے مرتب طریقے سے لکھ لیا کرو۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بیان کی گئی کہ اگر آپ کو گواہ بنایا گیا ہے کہ آپ فلاں معاملات میں میرے گواہ ہیں، تو جب بھی آپ کو بلایا جائے تو آپ عدل کے ساتھ آئیے، آپ کو آنا پڑے گا۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ گواہ کو بھی پریشان کرتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ آگے کر دیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد یا تجارت کی شکل میں موجود ہے، آپس میں لین دین کر رہے ہیں، تو اس پر نہ لکھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ یہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار یا سودا طے ہونے کے بعد انحراف کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ فوری طور پر میں نے آپ سے یہ چیز لیا، آپ سے لے لیا، آپ سے 1 کلو کوئی سامان لیا، ٹماٹر لیا یا کوئی بھی چیز لیا مثال کے طور پہ، تو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں فوری طور پر لین دین ہو کر معاملہ صاف ہو جا رہا ہے۔ لیکن تجارت کا مسئلہ ہے تو تجارت کے اندر بھی لکھ لینا ضروری ہے، کیونکہ خرید و فروخت طے ہونے کے بعد بھی سودے میں بھی انحراف ہونے کا شکار ہوتا ہے کہ آدمی میں نے آپ سے سودا کر لیا، اب میں نے لکھا نہیں، اب آپ کے پاس کوئی دوسرا کسٹمر آیا، آپ نے اپنی زبان سے مکر گئے۔ اسلام باریکی باریکی چیزوں پر بھی کتنا غور کرتا، دیکھیے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پہ آپ مکر جائیں۔ تو اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے آپ اس معاملے کو بھی لکھ لیا کریں، ورنہ اس سے پہلے کہ نقد سودا لکھنے سے مستثنی کر دیا گیا، بعض نے اس بے سے مکان، دکان، باغ اور حیوانات کی بے مراد لی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور یاد رکھو نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو۔ اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ دیکھیے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے کہ یہ دور دراز کے علاقے میں اب ان کو بار بار بلایا جائے، بار بار گواہ کے لیے پریشان کیا جائے، بار بار لکھنے کے لیے پریشان کیا جائے، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرنے لگے۔ اب جو بیچارہ لکھنے والا ہے، کاتب یا جو گواہ دینے والا ہے، اسلام نے یہ بھی اجازت نہیں دیا کہ آپ بار بار اسے ٹارچر کریں، بار بار اسے بلائیں۔ بسا اوقات آدمی جب ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، جا بھائی تیرا معاملہ ہے تو نپٹ میں نہیں جانتا۔ یہ کب بولتا ہے؟ جب آپ ذہنی طور پر اسے بار بار ٹارچر کریں گے۔ وقت پر ضرورت کے اعتبار سے گواہ کو یا لکھنے والے کو مدعو کیا جائے، بلایا جائے، اور ایسی کنڈیشن میں اسے چاہیے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ آئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بیان کر دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کو، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اسے آیت الدین کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے لمبی آیت، ایک ہی آیت، سب سے لمبی آیت، اور احکام کے اعتبار سے کتنی اہم آیت ہے۔ اس پورے آیت کریمہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرض کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تو آپ اپنے گواہ کو رکھ لو۔ گواہ میں سے اسلام نے بتا دیا کہ اگر ایک مرد ہے تو اس کے بالمقابل میں دوسری طرف، دوسرے اپوزٹ میں دوسرے مرد کی جگہ پہ 2 عورتوں کو گواہ بنایا جائے گا۔ اگر مرد موجود نہیں ہے
صرف عورتیں ہیں تو 2 عورتیں اور خود دینے والا حلف نامہ لے گا. یہ اسلام کا طریقہ ہے. دوسری پوائنٹ میں گفتگو یہ کی گئی کہ اگر تجارت کا معاملہ ہے، آپ کوئی چیز لے دے کر معاملات کو ختم کرتے ہیں تجارت کی چیزوں میں تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی ایسی چیز جو بیع اور خرید و فروخت کا معاملہ ہے، ایسی کنڈیشن میں انحراف کے ہونے کا شکار ہونے کا ڈر ہے کہ کہیں وہ آدمی اپنے بات سے مکر نہ جائے، ایسی کنڈیشن میں بھی لکھ لینا ضروری ہے. چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ گواہ جو ہے، لکھنے والے یا گواہ بننے والے، انہیں جب بھی بلایا جائے، انہیں جب بھی کہا جائے تو یہ عدل و انصاف کے ساتھ گواہی کے لیے ضرور آئے. پانچویں بات یہ پتہ چلی کہ گواہ ہو یا لکھنے والا ہو، اسے بار بار ٹارچر نہیں کرنا چاہیے. حق اور ضرورت کے وقت ہی انہیں بلایا جائے اور ان سے گواہی لی جائے یا ان سے لکھایا جائے. آخر میں یہ بات پتہ چلی کہ لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. ہمارا جو بھی معاملہ ہے اس کے بارے میں بخوبی علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو لہٰذا اپنے ہر معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلاؤ گے، آپ کی زندگی کے اندر نجات آئے گا، جھگڑے کا تمام سبب ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اسی احکام میں سے ایک احکام یہ بھی ہے کہ اگر سفر کی حالت ہے، آپ سفر میں ہیں، اب آپ کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آ گئی، لکھنے والا بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو رب کا فرمان یہ ہے کہ آپ کوئی چیز رہن رکھ لیا کرو. گروہ کا رکھنا، رہن کا رکھنا جائز ہے، لیکن اس کا اصل مالک کون ہوگا؟ رہن کا رکھنے والا اس کا اصل مالک ہوگا. اس کو دوسرا استعمال نہیں کر سکتا ہے. اگر دوسرا استعمال کرے گا تو اس کے بدلے مقابل میں اسے بھاڑا دینا پڑے گا. اور رہن کا رکھنا اس لیے بھی جائز ہے، آپ حدیث اٹھا کر دیکھیے، آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا ایک یہودی کے پاس گروہ کے طور پر، رہن کے طور پر رکھی ہوئی تھی. لہذا اگر ایسی سچویشن پیش آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم، لکھنے والا اگر موجود نہ ہے تو رہن کی طور پر آپ کے سامنے میں لایا، مجھے آپ سے کچھ قرض کی ضرورت ہے، یہ چیز آپ میری رکھ لیجئے، میں جب آپ کا قرض واپس کروں گا تو آپ یہ چیز مجھے دے دیجئے گا. لیکن اس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں، میں صرف آپ کے پاس ڈپوزٹ کی طور پر رکھ رہا ہوں، ایک رہن اور گروہ کی طور پر رکھ رہا ہوں، ضمانت کی طور پر رکھ رہا ہوں. اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کی چیز پر، اس کے عوض میں آپ مجھ سے بات کر لیجئے، اس کا بھاڑا آپ کو دینا پڑے گا. اب اس سے وہ لوگ یہ مراد نہ نکالیں کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ بہت سارے احباب جہاں پر 5,000 روپے عام طور پر گھر کا کرایہ ہوتا ہے اور 5 لاکھ روپے ڈپوزٹ لے کر 500 روپے کرایہ دیتے ہیں، اور وہ قرآن کریم کی آیت سے حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ نے رہن رکھنے کی اجازت دیا ہے، رب نے رہن رکھنے کی اجازت دیا، لیکن یہ رہن ہے اور وہ سود ہے. اس سے آپ کے پیسے سے سامنے والا فائدہ اٹھائے گا اور آپ اس کے گھر میں فری میں ہو، کل وہ آپ کو آپ کے اپنے گھر سے ہٹا دے گا اور آپ کا پورا پیسہ صرف آپ کو مل جائے گا. لہذا وہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اصل قیمت کو مار دیا جاتا ہے، تو وہ الگ شے ہے. اور یہ چیز قرض لینے والا ایک الگ مسئلہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت شدہ عمل ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو، جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے. یعنی اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو. امانت سے مراد یہاں پر قرض بیان کیا گیا ہے. جو امانت کا لفظ استعمال اللہ نے کیا قرآن کریم میں، فَإِنْ آمَنَا أَوْ تُمِنَا، امانت کا جو تذکرہ کیا گیا ہے تو اس امانت سے مراد قرض ہے، کہ اگر دونوں فریقین، ہم اور آپ ہیں، ہمیں اور آپ پر بھروسہ ہے، تو اب ایسی سچویشن میں ہمیں رہن رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ مطمئن ہیں تو، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو ایسی سچویشن میں
रहन को आपके पास रखा जाएगा। और इस दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज और बयान किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो जो आपका रब है। अल्लाह का डर जब तक आपके दिल में रहेगा, रब का खौफ जब तक आपके दिल में रहेगा, आप हमेशा हमेशा गुनाहों से बचने की हत्ता इम्कान कोशिश करोगे। तो जो लेन देन का मामला रहता है, इसके दरमियान भी रब का डर होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, जहन्नम का डर होना चाहिए, जन्नत की नेमतों की लालच होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत करूंगा तो जन्नत की नेमतें छिन जाएंगी, गलत करूंगा तो जहन्नम के अंदर पकड़ा जाऊंगा, गलत करूंगा तो रब का अजाब दुनिया के अंदर भी आ सकता है। तो आपके रब का डर आपके दिल में हमेशा हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वला तक्तुमुश शहादत व मन यक्तमुहा फइन्नहु इस्मुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। और गवाही को न छिपाओ, और जो उसे छिपा ले वो गुनहगार दिल है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कह दिया, गवाही का छिपाना कबीरा गुनाह है, इसलिए इस पर सख्त वईद कुरान और हदीस में आया है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही गवाही देने वाले की फजीलत बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सबसे बेहतर गवाह है जो गवाही तलब करने से पहले ही गवाही पेश कर दे। यानी अगर आपको गवाह बनाया गया है, जिम्मेदार बनाया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप गवाही को नहीं छिपा सकते हो। और जिसका दिल छिपा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ कह दिया कि उसका गुनहगार का दिल है। आपके सामने कोई मामला पेश आया, अब आपकी अव्वल जिम्मेदारी बनती है कि आप उस मामले को हूबहू सच्ची सच्ची गवाही दे दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका दिल ये गुनहगार दिल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि पूरी बॉडी में एक ऐसा खून का लोथड़ा है जो हर दिन सुबह के वक्त कहता है या हर दिन कहता है कि अगर तू सही रहा तो मेरा जिस्म, पूरा जिस्म तेरा सही रहेगा। यानी सुबह जब आप बेदार होते हो तो ये दिल कहता है कि अगर आज के दिन तू सही रहेगा तो तेरा पूरा जिस्म सही रहेगा। यानी जिस्म का पूरे जिस्म के सही या फसादी होने का ताल्लुक दिल से होता है, दिल में उठने वाले वसवसों से होता है। तो आदमी का दिल अगर सही है, आदमी के दिल के अंदर बेईमानी नहीं है, आदमी के दिल के अंदर चोर नहीं बैठा है, तो आदमी, उसका पूरा जिस्म, उसकी पूरी बॉडी सही सलामत रहती है। और जब दिल के अंदर चोर बैठ जाता है तो उसको सही और गलत के अंदर कोई तमीज करने में, समझ में नहीं आता है। लिहाजा अपने दिल की इस्लाह करो, अपने दिल को साफ सुथरा रखा करो। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे बखूबी जानता है। मोहतरम हजरत, एक ही आयत काफी है। पिछली आयत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर्ज के तमाम मसाइल का इन दो आयतों के अंदर तज़किरा कर दिया। लिहाजा कभी भी जिंदगी में कोई भी मामला किया करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर चाहते हो कि किसी के जहन में शैतानी वसवसा ना आए, शैतान आपके दिलो दिमाग को खराब ना करे। क्यों? क्योंकि शैतान जो है ये इंसान की बॉडी में खून से तेज नसों के अंदर दौड़ता है। उसका मकसद ही ये है कि वो आपके दरमियान इख्तलाफ पैदा कर दे। तो कर्ज एक ऐसी चीज है, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है कि आपके पास अगर कोई इमानत जमा की जाती है या आप खुद किसी के लेन देन का मामला करते हो, तो अल्लाह के बंदो, ये अहले ईमान की सिफत है कि अहले ईमान उसे लिख लिया करते हैं, उसे गवाह बना लिया करते हैं। चाहे आप अपने सगे भाई से लेन देन किया करो तो भी आप लिख लिया करो। हो सकता है कल हम और आप दुनिया में ना रहे तो तहरीर जो चीज रहती है, लिखी हुई तहरीर, ये इख्तलाफ को खत्म कर देती है, ये इख्तलाफ को खत्म कर देती है, बगावतों को खत्म कर देती है। मतलब ये है हर चीज लिख लिया करो। कर्ज लेते वक्त, कर्ज देते वक्त, खरीदो फरोख्त करते वक्त, जगह और जमीन की जब खरीदी किया करो
اس ٹائم میں بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ فوری طور پر لکھ لیا کرو. ہو سکتا ہے دینے والا اپنی زبان سے مکر جائے, لینے والا اس کے دل میں بغاوت آ جائے, تو دونوں فریقین کے درمیان ایسا بہترین طریقہ اللہ نے بیان کر دیا. ہر وقت تم سلامتی میں رہو گے جب تک تم لین دین میں لکھ لیا کرو گے. یہ سنت طریقہ ہے, یہ بہترین طریقہ ہے. دوسرا اور آخری بات یہ کہ اگر کبھی بھی تمہیں قرض کی ضرورت پیش آئے, لکھنے والا موجود نہ ہو, گواہی دینے والا موجود نہ ہو, تو دونوں فریقین آپس میں ایک دوسرے کو رہن دے کر, گروہ دے کر, کوئی چیز رکھ کر آپ قرض لے سکتے ہو. لیکن اگر دونوں مطمئن ہیں, جیسے میں نے آپ سے قرض لیا, آپ بھی مطمئن, میں بھی مطمئن, تو ایسی سچویشن میں رہن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو اور ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ رب العالمین ہر چیز بہتر جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں. ہمارے ہر معاملات کی خبر کس کو ہے؟ رب کو ہے. یاد رکھنا, دنیا کو چھپا سکتے ہیں, دنیا سے بے خبر ہو سکتے ہیں, آپ سے میں کچھ چھپا سکتا ہوں, لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا ہوں. تو اللہ کو ہمارے معاملات کے بارے میں بخوبی علم ہے. لہذا یہ لمبی تفصیل جو اللہ نے ذکر کیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ رب ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کل اختلاف ہونے سے اچھا ہے آج ہی اس کا سمدھان کر لیا جائے, اسے لکھ لیا جائے. رب سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملات میں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن کریم سے, سنت رسول اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے, قرآن اور حدیث سے دل لگانے والا بنا دے, مطالعہ کرنے والا, تلاوت کرنے والا, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.